پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں فوجی منموجی اور میں نے اپنے آپ کو ہی فوجی منموجی کہہ دیا. اینی ویز میرا کام ہے آپ کو مزیدار فوجی قصے سنانا, کچھ ایسے کہ جو میرے ساتھ ہوئے اور کچھ ایسے کہ جو میں نے دوسروں سے سنے اور کچھ وہ کہ جو مجھے کسی نے سنائے اور سینہ بسینہ راوی جو ہے ایک دوسرے کو سناتے جا رہے ہیں. لیکن فوجی منموجی میں ہم بہترین قسم کی مزاحیہ فوجی گپ شپ لگاتے ہیں, ساتھ کچھ تھوڑی بہت فوج کی باتیں کرتے ہیں, اور میرا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا سویٹ سا قصہ سناؤں کہ جو بہت دیر تک آپ کو یاد رہے اور آپ اس کے اوپر ہنستے مسکراتے رہے. تو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کامنٹس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا مزیدار فوجی قصہ, اور اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا احوال کچھ دیگر خبروں کا کہ جو بڑی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے. اوکے, سب سے پہلے چلتے ہیں کامنٹس کی طرف. تو بڑے مزیدار قسم کے کامنٹس. فیضان علی نے لکھا کہ پاک فوج کو سلام, اور سر آپ کو نیوز سسٹم کے لیے اسپیشل سلام. بہت شکریہ فیضان, بڑی محبت آپ کی. اس کے بعد ایک اور کامنٹ تھا جو بڑا خوبصورت ہے, ان کا نام بڑا مشکل ہے, MBRFSD. انہوں نے کہا بہت خوب میجر صاحب, واقعی پاک فوج کو سلام. آپ کے اس قصے نے مرحوم امانت علی یاد کروا دیے کہ کس طرح ہمارے فوجی جوان اور افسر کبھی ہار نہیں مانتے اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حالات کیسے بھی مشکل کیوں نہ ہوں ان کو اپنے حق میں موڑ لیں. آپ نے کتنا خوبصورت کامنٹ کیا, بڑی گہری بات کی. ان کا فوجی پتنگ والا مشہور زمانہ واقعہ جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا تو یاد ہوگا نا, گھڑا ہوا تھا. آپ شرارتی قسم کے انسان میں یہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, تو واقعہ یہ ہے, انہوں نے کہا اوئے جوان اندر سے 500-700 پنکھے لاؤ اور ہوا کا رخ بدلو. واہ. ویسے میں خود یہی سوچتا ہوں کہ اگر واقعی فوج میں پتنگ بازی کا مقابلہ ہو جائے تو حالات کچھ ایسے ہی ہوں. بہرحال پاک فوج ہمارا فخر ہے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. دیکھیں یہ انہوں نے نا بڑا انٹلیکچوئل قسم کی باتیں کی ہیں, کچھ اس میں شرارت ہے, کچھ اس میں حقیقت ہے, اور میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ واقعی فوج کو کہیں گے تو وہ 500-700 پنکھے لا کے ہواؤں کو رخ بدل دیں گے. اور میرا قصہ بھی کچھ آج اسی طرح کا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے چلتے ہیں کامنٹس کو میں ختم کروں. ڈالر آرمی نہیں ہے ہماری, پر ڈالر سے ڈر جاتی ہے اور فیصلے بدل جاتے ہیں. سبطین اللہ صاحب کا یہ کامنٹ تھا. دیکھیں جی بات صحیح ہے آپ کی, ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ حقیقت کی دنیا کچھ اور آخر میں یہ ہے کہ کاشف دی گریٹ نے کہا یار لیفٹ کا مطلب ہے اوپر جانا. تو بالکل ٹھیک جس نے بھی کیا, آمین. ویری گڈ کاشف صاحب. فیس بک پہ بڑی زبردست آڈینس ہے. معذرت میں آپ کو کم اٹینڈ کرتا ہوں, وہ اس لیے کہ میں فیس بک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت عرصہ پہلے میں فیس بک یوز کرتا تھا, لیکن اب میرے لیے بڑا مشکل ہے فیس بک کو سمجھنا. وہ اس لیے کہ اس میں اتنے فنکشنز آ گئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات کہاں پہ جا رہی ہے. بڑی مشکل سے جا کے میں نے فیس بک کا فارمیٹ ٹھیک کیا. تو اینی ویز عابد حسین صاحب کا کامنٹ تھا کہ سر میں بھی ریٹائرڈ ہوں, آپ کی باتیں بہت جوش دلاتی ہیں اور سینٹر والا زمانہ یاد آتا ہے. یس, فوجی باتیں, فوجی یادیں اسی طرح کی ہوتی ہیں عابد صاحب. پاک فوج زندہ باد. اور بابا بھٹی کا کامنٹ ضرور شامل کروں گا, اس لیے کہ بابا بھٹی بڑے ریگولر کامنٹیٹر ہیں بابا بھٹی, لیکن کبھی گلاب, کبھی پھول, کبھی نازک ہاتھ دکھاتے رہتے ہیں. تو سلوٹ ٹو افواج پاکستان, شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. یس ایبسولوٹلی, شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کی فیملیز کو عزت دیا کریں. پاک فوج ان کا اپنی جگہ پہ خیال رکھتی ہے, لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی بہت عزت کیا کریں, اور میرا خیال میں کہ پاکستان میں لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اللہ پاکستانیوں کو خوش رکھے. عظیم جعفری صاحب نے کہا کہ فونٹ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یس آف کورس, فونٹ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں جعفری صاحب, لیکن بڑا ہی اوکھا کام ہے اس سارے سسٹم کو درست کرنا. تو اینی ویز سب سے پہلے چلتے ہیں مزیدار فوجی قصے کی طرف. اوکے, مزیدار فوجی قصہ سنانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں, وہ اس لیے کہ اس کا میرے قصے سے تعلق ہوگا. وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سمندری طوفانوں کے یا دمدار جو سیارے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا چیز مطلب دنیا کے اوپر سے گزرے تو ان کے بڑے نام رکھتے ہیں. تو میں جب یہ پروگرام کی تحقیق کر رہا تھا, تھوڑی سی ریسرچ میں کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے یہ قصہ سناؤں گا, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جو سمندری طوفان ہے, مطلب جو پاکستان کے طوفان ہے, اس کے پاکستان نے نام رکھے. نیلوفر ایک پاکستانی طوفان جو کراچی کے ساحل سمندر پہ آیا, اس کا نام نیلوفر تھا. ایک کا نام نرگس تھا, ایک کا نام گلاب تھا. اور اسی طرح جو امریکہ میں طوفان یا باقی یورپ میں طوفان آتے ہیں, ان کے نام ہیں مریا, ایملی, کترینا, لنڈا, ریٹا. مطلب یہ سارے فیمیل نام ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ 1953 سے لے کے 1989 تک عورتوں کے نام رکھتے تھے. پھر لوگ, اور پھر ظاہر ہے عورتیں غصے میں آ گئی, انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تو ایسی, تم لوگ جو ہے نا صرف عورتوں کے نام پہ رکھتے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مردوں کے نام رکھنا شروع کر دیے. لیکن یہ پھر ایک جو اس میں سے شوخیاں نکلیں وہ یہ نکلیں
کہ جب وہ عورتوں کے نام رکھتے تھے تو کچھ مطلب میری طرح کے من چلے قسم کے جو موسم کا حال سنانے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں جناب یہ جو کترینا ہے یہ بڑا اس کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو نیلوفر ہے یہ اس کی چھیڑخانیاں ساحل سمندر کے ساتھ جاری ہیں، یہ جو نرگس ہے اس کی شوخیاں مطلب طوفان کی شوخیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اور میں حیران ہوا کہ اس کے بعد دی اکانومسٹ ایک بڑا مشہور وہ ہے میگزین، اس کے اندر یہ ہے، اس کی ہیڈ لائن تھی کہ وائی آر سائیکلونز ود فیمیل نیمز ڈیڈلیئر، کہ جو طوفان وہ طوفان کے جن کے نام خواتین کے نام کے اوپر ہیں وہ زیادہ تباہ کن کیوں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی یہ ایک باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، اور وہ تحقیق کی ہے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز، اور اس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جن طوفانوں کے نام مردوں پہ ہوں ان میں اوسطاً جو اموات ہوتی ہیں وہ 15% ہوتی ہیں، اور جن طوفانوں کے نام خواتین کے اوپر ہوں ان میں اوسطاً اموات جو ہیں وہ 300 گنا زیادہ یعنی 45 کے قریب ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ باقاعدہ مطلب تاریخی طور پہ ثابت کیا۔ اینی ویز میں اس کہانی میں اتنا نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بڑی مزیدار قسم کی باتیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک من موجی انسان ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور پھر کسی نے ایک مزاحیہ سا لطیفہ بھی لکھا تھا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں نا جی عورتیں ہیں نا بغیر کسی بات کے خواہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر بڑی جھگڑا، بڑا یہ رولا شولا وٹ ایور، اور اس کے بعد کوئی بندہ ان کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ جی طوفان کا بھی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس لیے خواتین کے نام پہ رکھتے ہیں۔ بہرحال اینی ویز اب جو ہے مردوں کے نام کے اوپر بھی وہ طوفانوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ تو جو آج کا قصہ ہے اس میں طوفان کے نام کی جو اس کو میں جوڑنا چاہتا تھا وہ اس طرح جوڑنا چاہتا تھا کہ اس میں جو دمدار سیارہ ہے جس کا میں ذکر کروں گا فوجی سیارے کا، تو اس کا نام ہے ہیلی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کہیں تو میں اس کا نام حارث رکھ دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ ہمارے آڈینس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو برطانیہ کی فوج ہے اس میں جو کرنل صاحب تھے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر دیا، مطلب انہوں نے ایک اہم حکم دیا، اور وہ حکم جو ہے انہوں نے کہا کہ جی نیچے آخری جوان تک میرا حکم پہنچ جانا چاہیے۔ تو جو حکم کی ابتدا ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ کرنل صاحب نے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ کل شام 8 بجے حارث دمدار سیارہ نظر آئے گا ہماری یونٹ کے ایریا کے اندر۔ یہ ایک ایسا مطلب واقعہ ہے کہ جو ہر 75 سال کے بعد ہوتا ہے، تو اس لیے تمام جو جوان ہیں ان کو یونٹ کے ایریا میں فالن کرو، فالن کا مطلب اکٹھا کرو، میں ان کو یہ حیرت انگیز فینومینا جو ہے وہ سمجھاؤں گا، اور اگر بارش ہو گئی تو پھر سب کو مارچ کراتے ہوئے ہم یونٹ کے ہال کی طرف لے جائیں گے، اور وہاں پہ میں ان کو فلم پہ یہ ساری چیز سناؤں گا۔ مطلب سیدھا سا آرڈر تھا، حارث دمدار سیارہ 75 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ لیکن 2IC صاحب نے جب کمپنی کمانڈر کو یہی آرڈر ریپیٹ کیا تو انہوں نے کہا کرنل صاحب کے حکم کے مطابق، یہ 2IC ایسی نوکری باز ہوتے ہیں اسی لیے ترقی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کرنل صاحب کے حکم کے مطابق کل رات 8 بجے حارث دمدار سیارہ جو ہے یونٹ کے ایریا میں آئے گا۔ اگر بارش ہو گئی تو جوانوں کو یونیفارم پہنا کر سیدھا مارچ کراتے ہوئے ہال میں لے کے جانا ہے۔ وہاں پہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوگا کہ جو ہر 75 سال کے بعد ہوتا ہے۔ بہرحال 2IC صاحب نے یہ کمپنی کمانڈرز کو بتایا، کمپنی کمانڈرز نے جب لیفٹینوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب کے حکم کے مطابق کل رات یونیفارم میں 8 بجے ایک حیرت انگیز حارث دمدار سیارہ جو ہے وہ ہال میں آئے گا۔ اگر بارش ہو گئی تو کرنل صاحب اگلا حکم دیں گے، ایسا حکم جو ہر 75 سال کے بعد وہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال لیفٹینوں نے جب حوالداروں کو یا صوبیداروں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کل رات 8 بجے کرنل صاحب ہال میں حارث دمدار سیارے کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ ایسی بات جو ہر 75 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اگر بارش ہو گئی تو کرنل صاحب حارث دمدار سیارے کو حکم دیں گے اور وہ بٹالین کے ایریا کے اندر پہنچ جائے گا۔ بہرحال جب جو حوالدار تھے انہوں نے جوانوں کو حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ کل رات جب 8 بجے بارش ہوگی، حالانکہ کرنل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر بارش ہوئی تو اب حکم بدلتے بدلتے یہاں پہ پہنچ چکا ہے
کہ جو حوالدار ہیں وہ سپاہیوں کا بتا رہے ہیں کہ کل رات جب کرنل صاحب کے حکم کے مطابق بارش ہوگی تو آپ یوں سمجھیں کہ جو حوالدار ہیں وہ سپاہیوں کو آرڈر دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کل رات 8 بجے جب بارش ہوگی تو ایک حیرت انگیز 75 سالہ جرنیل حارث کرنل صاحب کے ساتھ ایک دمدار سیارے پہ سوار ہو کر بٹالین ایریا کے اندر سے گزرے گا اور ہم یونیفارم پہن کے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان دونوں کو گزرتے ہوئے سلوٹ کریں گے. تو دوستو اب آپ اتنی باتیں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ ہے پاک فوج. یہ ہے برطانیہ کی فوج کا ایک مشہور قصہ جس مطلب ظاہر ہے کہ کسی نے یہ بنایا ہوا یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس میں سمجھانے کی کوشش یہ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا لیکن وہ تختی کہیں گم ہو گئی. تو بہرحال میں اس کو ڈھونڈتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے ڈھونڈوں. میں اس کو غلط ادا نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو پھر ڈھونڈتا میں یہاں تک پہنچا کہ میں نے کہا کہ جی چلو یہ قصہ مجھے مل گیا اور پھر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور لکھنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ آج میں آپ کو سنا دوں. تو یہ ہے فوجی ترتیب. اور یہ جو پہلے وہ کامنٹ کر رہے تھے کہ ہواؤں کو رخ بدل دو اوے جوان جاؤ ادھر سے 500-700 پنکھے لاؤ اور ہواؤں کو رخ بدل دو تو یس ایسی ہی ہے فوجی لائف. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو درخت ہے کہ جس کو قید کیا ہوا ہے کتنے سالوں سے وہ اس لیے قید کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی افسر بیٹھا ہوا میں نوشی کر رہا تھا اور اس نے وہاں پہ اس کو وہ بھی ایک قصہ میں آپ کو کسی دن سناؤں گا. تو اینی ویز آج پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا تھا وہ یہ جی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 5 سال کے مقابلے میں اس سال سب سے زیادہ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے روزانہ 170 کے قریب آپریشنز ہو رہے ہیں اور 2024 میں جہاں 1000 کے قریب دہشت گرد مارے گئے وہیں پہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ 383 جو افسر اور جوان ہیں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں کی اور پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود افغان سرزمین جو ہے وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور فوج نے اور حکومت نے یہ واضح موقف لے لیا ہے کہ جی یہ دہشت گردی جو ہے اس کو ہم اب ختم کر کے رہیں گے. ایک اور بات بھی ہے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے غیر قانونی گاڑیاں ہیں غیر قانونی ٹائر ہیں اسمگلنگ ہے بھتہ خوری ہے یہ سب بھی جو ہے دہشت گردی کو تقویت دیتے ہیں اور جیسے جیسے آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے بڑی دلیری سے اس ٹائم پہ فوج ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے تو ویسے ویسے جو ہے یہ ساری جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو افسران کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور وہ یہ کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں جو لوگ انوالو تھے یا جو مجرم مانے گئے ان سب کو جو ہے سزائیں ہوئی ہیں جس میں ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں اور اس کے ساتھ مطلب ایک بریگیڈیئر کے علاوہ ایک گروپ کیپٹن بھی ہیں اور اس طرح 2-3 اور افسر ہیں کہ جن کو وہ سزائیں دی گئی ہیں. تو دیکھیں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جی نیا پاکستان ایک نئی سسٹم کو بدلنے کی کوشش یہ جو خاندانوں کی حکمرانی ہے سب سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش یہ بڑے اچھے خواب ہیں بڑے پیارے خواب ہیں لیکن ان خوابوں کا جو بھی نعرہ لگائے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا ظاہر ہے اس کے نعرے میں اتنی طاقت ہوگی. میں خود اس نعرے کا مطلب وہ تھا لیکن یہ ہے کہ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو نعرے مطلب وہی پرانے چہرے وہی پرانے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں پھر اس کی قیادت کرنے لگتے ہیں. تو آج جو دادا تھے کیا کہتے ہیں اس کو فوجی کورٹ مارشل فوجی مارشل لا لگانے کے ان کے پوتے جو ہیں مطلب ایوب خان صاحب کے جو پوتے ہیں عمر ایوب صاحب وہ اس انقلاب کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بھائی میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے. نمبر 2 کہ آپ دیکھیں کہ جی سب عام سے لوگ ہیں کہ جو جن کو سزائیں ملی ہیں ان کو کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے کسی پی ٹی آئی کے وکیل نے کسی نے آن نہیں کیا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس سے میرا دل ہی توڑ دیا. ان بچوں کے والد کو 10 سال کی قید ہوئی ہے. 9 بہن بھائی ہیں اور وہ دونوں بھائی انہوں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں علیمہ خان صاحب نے 25,000 روپیہ دیا اور ہم نے ایک اور جو پی ٹی آئی کے ایم این اے انہوں نے 20,000 روپیہ دیا ہے.
تو اب وہ 9 بچے اتنے پیارے بچے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے, مطلب معصوم سے انداز میں ویڈیو بنا رہے تھے, تو بھائی وہ کیسے گزارا کریں گے. آپ بھائی نا ایندھن بنے اس طرح کی بے وقوف تحریکوں کا. یہ سب اپنے جو ہے نا مسائل سیٹ کر رہے ہیں, ان کو آج کرسی دے دیں, یا ہر الٹا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچیں نا کہ کیا کبھی کسی پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کوئی وہ ہیں کہ جو اس لسٹ کے اندر ہیں کہ جن 100 کا سزا ملی ہے؟ بالکل نہیں. تو اس لیے ایک طرف تو میں بھی بڑا اسٹرانگ یہ آرگومنٹ اور یہ بڑی اسٹرانگ اپیل کروں گا کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ضرور ان کے ماسٹر مائنڈز کو بھی انجام تک پہنچائیں. کیوں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ فوج کی اپنی ریاست کے اداروں کے اوپر حملہ کریں, اور دوسرا بڑی معذرت کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ آپ شہیدوں کی توہین کریں. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ان کے اپنے بچے پاکستان میں بھی ہیں, مطلب یہ ابھی 26 نومبر کو جو یہاں پہ ہوا تھا اس میں کیوں یہ اپنے بچے نہیں لے کے آئے؟ کیوں ان میں سے کوئی بڑا لیڈر, اس کو لاٹھی بھی نہیں پڑتی؟ ٹھیک, یہ ایسا ہاتھ ملاتے ہیں, میں ابھی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایسا ہاتھ ملاتے ہیں کہ جی پولیس ان کو ٹائم پہ پکڑ لیتی ہے. یہ مقامی سطح کے اوپر سارے یہ سچی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خوفناک پروپیگنڈے سے بچائیں. اور دوسرا کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, فوج کو گالیاں دو, فوج کے اوپر یہ کرو, فوج کے اوپر وہ کرو, یہ جو باہر بیٹھ کے اور یہ سارا کچھ, میں آپ کو کسی اگلے پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ باقاعدہ سٹڈیز ہیں کہ جب تک فوج اور عوام ایک ساتھ انقلاب نہیں لاتے تب تک انقلاب نہیں آتے. کچھ کامیاب ہو گئے ہوں گے تاریخ کے اندر, لیکن اکثریت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. ابھی یہ جو تازہ ترین انقلاب جس کی آپ روز مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ اسٹوڈنٹ بنگلہ دیش کے اندر لے کے آئے, وہاں پہ بھی جنرل وقار الزمان جو ان کے آرمی چیف تھے, جب فوج نے فیصلہ کیا تو تب انقلاب کامیاب ہو گیا, ورنہ ادروائز وہ کامیاب نہ ہوتا. تو اس لیے اپنی افواج کی قدر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری فوج, ہمارے ایسے سویلین تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں, کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے کیا فائدہ اتنی بڑی فوج کا, میزائل پروگراموں کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ اتنے میزائل پہ پابندی لگ گئی تو کیا ہوا, ان خرچوں سے بہتر ہے اسکول بنائیں, اسپتال بنائیں, کوئی فیکٹری. بھائی درست ہے آپ کی بات, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ جی یہ بڑا مشکل ہے اس دنیا میں سروائیو کرنا اگر آپ کے پاس یہ نیوکلیر پروگرام نہیں ہے. یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے. یوکرین نے والنٹیرلی اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کیا تھا, اور ختم کرنے کے بعد آج دیکھیں یوکرین کہاں پہ ہے. تقریباً وہ کہتے ہیں 10 لاکھ کے قریب ان کے بچے, نوجوان وہ مارے گئے ہیں, ان کی عورتیں, بچے وہ یورپ کے اندر رول رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جی کیا اگر وہ نیوکلیر ہوتا کوئی اس کے اوپر حملہ کرتا. تو اسی طریقے سے پاکستان کی بڑی کامیابی ہے ہمارے سویلینز کی کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام بنا دیا, اور بڑی کامیابی ہے ہماری افواج کی کہ وہ اس نیوکلیر پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں, اور بڑی کامیابی ہے کہ آج ڈالر آرمی کے اوپر ڈالر والے جو ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ نیوکلیر پروگرام. تو بہرحال بات یہ ہے کہ سب میں ایک مناسب رویہ ٹھیک ہے. ہم کوئی دنیا کے اوپر کوئی ایسے عزائم نہیں رکھتے کہ جہاں پہ ہم نے کسی کو فتح کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. ہم صرف اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. تو اینی ویز لمبا چوڑا پروگرام آج کا ہو گیا, بہت معذرت, لیکن یہ ہے کہ آج کے ویکینڈ کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ لے کے آؤں گا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اور دیکھتے رہیے فوجی من موجی کی مزدار قسطیں. میرا کام ہے آپ کو سمجھانا کہ آپ کی فوج آپ کا کتنا بڑا اثاثہ ہے. یس, میں بڑی کوشش کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ فوج کا ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے کے اندر ہماری فوج ہماری اپنی فوج ہے. پاکستان ہے تو یہ پاکستان آرمی ہے, اور پاکستان آرمی ہے تو پاکستان ہے. بہت شکریہ.